بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سورہ کاف میں مذکور اصحاب کاف کا کتا اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے کیوں بیٹھا تھا؟ المانیہ جرمن کا فزیشین ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میں کسی سفر میں ایئرپورٹ پر تھا، اچانک ایک نوجوان نے قرآن مجید کا مترجم نسخہ مجھے گفٹ کیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس سے گفٹ لے لیا اور سوچا کہ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد اس کو پھینک دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لڑکا غائب ہو گیا اور میرے بھی چونکہ فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں بھی جہاز پر سوار ہو گیا، تھوڑی دیر بعد جب میں نے وزن محسوس کیا تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہی قرآن مجید کا نسخہ جو اس لڑکے نے مجھے گفٹ کیا تھا میرے پاس تھا۔ میں نے اس کو کھولا اور اس کے ورق گردانی کرتے ہوئے میری نظر سورہ کاف کی 2 آیات پر پڑی تو ان آیات نے مجھے ٹھہرنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ 2 آیات یہ تھیں کہ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب وقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب اور غروب آفتاب ان کے غار کے بائیں جانب جھک جاتا ہے، اور وہ اس غار میں کشادہ جگہ پر رہتے ہیں۔ اور دوسری آیات میں یہ تھا کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، وہ سوئے، بلکہ وہ تو سوئے ہوئے تھے، اور ہم ہی نے ان کو دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں دلایا کرتے تھے، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ پڑا رہتا تھا اور کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ ان کے کروٹیں لینا تو سمجھ میں آتا ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کروٹوں کے بغیر ان کے جسم زمین پر پڑے رہنے کی وجہ سے اس میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، وہ خراب ہو جائیں گے، اس لیے ان کا پڑے رہنا تو ماننے میں آتا ہے، اور یہ بھی ماننے میں آتا ہے کہ غروب آفتاب طلوع، غروب آفتاب وقت ان کے غار کے بائیں جانب جھک جاتا ہے، اور غروب آفتاب طلوع وقت ان کے غار کے دائیں جانب آ جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے کہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ سورج کی روشنی کا روشن دان کے ذریعے اس میں داخل ہونا، یہ سب کچھ ماننے میں آتا ہے۔ پھر ڈاکٹر جب دوسری آیات میں سورۃ کاف کی دوسری آیات میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے بعد جب وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کروٹ لینا، اس دوسری آیت میں یہ تھا کہ کروٹ لینا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے جسم ایک سائیڈ پر پڑے رہنے سے خراب نہ ہو جائیں، ان کے جسم میں بدبو نہ آئے اور زمین اس کو اپنی خوراک ہی نہ بنا لے، اتنے حد تک وہ خراب ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب تک مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا ہے، حیرت زدہ کیا ہے، وہ ان کے ساتھ پڑا ہوا کتا تھا، جس کے بارے میں آیا ہے کہ کتا اس نے کروٹ نہیں لی اور وہ 309 سال اپنے بازوؤں کو پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے جسم کو کچھ بھی نہ ہوا، نہ وہ زخمی ہوا، نہ اس سے بدبو آ رہی تھی اور نہ ہی وہ خراب ہوا۔ اس آیت کریمہ نے اس ڈاکٹر کو تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے ریسرچ کی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اسے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اس کو پتہ چلا کہ کتے کے جسم میں چمڑے کے نیچے غدود ہوتا ہے جو ایسی قسم کا مادہ نکالتا ہے جس سے کتا اگر 100 سال 309 سال جتنے سال مرضی زندہ رہے تو اس کا چمڑا کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، حالانکہ وہ کتے بہت ہی عرصے تک پڑا رہا۔ اسی وجہ سے ان سب کا کتا ان کی طرح کروٹ نہیں لیتا رہا۔ اس معجزاتی آیت نے اس المانی ڈاکٹر کو مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا اور وہ اسلام قبول کر گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! اگر اس بات پر غور و فکر کیا جائے تو ہم سب میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اس المانی ڈاکٹر کی طرح غور و فکر کر کے پڑھا ہوگا؟ بہت ہی کم لوگ ہوں گے، بہت چند لوگ ہوں گے جو آپ کو ملیں گے۔
دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ فرمائے، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ میں اللہ محمد کا نام لکھیے۔ سانسوں نے وفا کی تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا دوستو، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔